والوں سے ہے جو وابستہ۔ ناظرین کرام، آج جس عظیم ہستی امام الاولیاء کا ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کی عظمت کے لیے اگر میں صرف یہ کہہ دوں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نائب رسول فی الہند نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا جب وہ ان کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملارا رہنما۔ اور علامہ اقبال یوں گویا ہوئے ان کی بارگاہ میں کہ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ مدتوں کی ترستی جبینوں اور ترسی روحوں کو خدا آشنا جس شخصیت نے کیا، جنہوں نے سجدوں کی لذت اور قلوب کو زندہ کیا، اور بر صغیر پاک و ہند میں اور خاص طور پہ ہمارے شہر میں، جس کو یہ عام شہر کو شہروں کا قطب الارشاد بنا دیا گیا، جن کے دم قدم سے یہاں پہ مردہ دل جو تھے ان کو ایک نئی حیات مل گئی، ایک نئی زندگی مل گئی۔ قلوب کی اجڑی بستیاں جو تھیں وہ بہار آفری بن گئی، ایمان کی اجڑی ہوئی زمینیں جو تھیں اور ایمان سے تہی دس اور بے خدا صحراؤں میں بھٹکنے والے لوگ صرف خود شناس ہی نہیں بنے، خدا شناس بھی جس نے بنا دیا۔ اور سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے قدم بر صغیر میں خاص طور پہ شہر لاہور میں آئے، اور ان کے بعد پھر سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ تشریف لائے۔ آپ کا کمال جو ہے، آپ کی تعلیمات، صرف کشف المحجوب جو ہے یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے تصوف کا، اور خود ان کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی یہ کتاب پڑھ لے اس کو تصوف پہ کسی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ آپ نے 400 کے قریب جو جید اس دور کے اولیاء کرام، مشائخ اعظام اور اقطاب عالم تھے، ان سے ملاقاتیں کی، اور خود کہا کہ خراسان میں صرف میں 400 آدمیوں سے ایسے ملا ہوں جن میں سے ایک پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں۔ ایک بات جو خاص طور پہ سیدنا علی حجویری کے ہاں ہی ہمیں ملتی ہے اور بہت کم کہیں میں نے یہ دیکھی ہے، کہ اپنی کوئی کمزوری کی جب وہ بات کرتے ہیں، کوئی شخصی کمزوری کی، تو اپنی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ واقعہ ہوا، اور جب عظمت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایک فقیر نے اس طرح کہا۔ وہ اپنے آپ وہ چھپتے نہیں تھے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس طرح عمل کرتے تھے، اور عشق الہی جو تھا وہ قلوب میں کس طرح اس کا تخم ریزی انہوں نے کی یہاں کے لوگوں کے دلوں میں، اور کس طرح ایک انقلاب برپا کیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں جنوبی ایشیا میں اور اب تو اس سے باہر بھی پوری دنیا میں داتا گنج بخش کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، آپ کا خاندان پاک حسنی سادات میں سے ہے۔ عباسی سلطنت جب بہت ہی تنزل کا شکار ہوئی اور ٹوٹ پھوٹ کے قریب تھی، تو یہ خانوادہ سادات کا وہاں سے ہجرت کر کے موجودہ افغانستان کے شہر غزنی میں پہنچے۔ یہ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی عثمان ہے، اور یہ 7ویں پشت بنتی ہے حضرت علی سے متصل ہونے کی بتوسط حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا جو ننہال کا خاندان تھا وہ بھی اپنے زہد، ورع اور تقوی میں اور علم و فضل میں غزنی میں بہت مشہور و معروف۔ حسینی 400 ہجری کے آس پاس بتائی جاتی ہے آپ کی ولادت، قطعی سال ولادت معلوم نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کی وفات ہوئی ہے 421 ہجری میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ولادت یقینی طور پر محمود غزنوی کے عہد حکومت میں ہوئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اس کے دربار میں ایک ہندو سے مناظرہ بھی کیا، علمی سطح پر، اور مذہبی گفتگو بھی کی۔ اچھا، ان کے بیٹے کو بھی تو بڑی عقیدت تھی، بہت زیادہ عقیدت تھی، سلطان مسعود غزنوی کو اور سلطان ابراہیم غزنوی کو۔ ابراہیم غزنوی ہی نے پہلا آپ کا مزار مبارک بنوایا، اور اس کے بعد اکبر کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اور آپ کے مزار سے تو غازی صاحب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یعنی ان سارے جو میں نے نام لیے ہیں حکمرانوں کے، اس کے بعد سب سے زیادہ جس شخص نے اس مزار کی حرمت کی ہے اور اس میں تعمیرات کی ہیں وہ رنجیت سنگھ ہے۔ اچھا جی ہاں، جس نے لاہور اور اطراف و اکناف کی کوئی عمارت نہیں چھوڑی اور قیمتی پتھر نکالے گئے،
تو شاہی مسجد کو نہیں بخشا، جی، تو گھوڑے باندھ رنجیت دیے سنگھ جائیں۔ نے داتا دربار کی بہت خدمت کی ہے. اس کی جو مائی مورا تھی جس کی مسجد بھی موجود ہے، اس نے بہت زیادہ خدمت کی ہے. حیدرآباد دکن کے نوابوں نے، یعنی یہ تو سلسلہ ہی نہیں ختم ہوتا، اتنا لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے. آپ نے علوم و فنون کی تحصیل غزنی میں کی. غزنی اس وقت بالکل اس کا وہی حال تھا جو اس سے کچھ عرصہ پہلے نیشاپور کا تھا. والوں سے ہے جو وابستہ